बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्कर होटल की एक मुलाजमा ने कमरा नंबर 3327 में दाखिल होकर 86 साल बूढ़े आदमी की बेजान लाश देखी जो पिछली दहाई से वहां रह रहे थे। वो अकेले और बेसरो सामान हालत में मर गए। उनकी खुराक सिर्फ गर्म दूध और बिस्किट पर मुश्तमिल होती थी और वो बाहर कबूतरों को दाना डालने के शौकीन थे। कभी अजीम तरीन मौजूदों में शुमार होने वाले वो शख्स गुमनामी की तरफ क्यों माइल हो गए? उनकी इज्जत और शोहरत के खात्मे की वजूहात आखिर क्या थीं? तारीख के अजीम तरीन मौजूदों का जिक्र करें तो हमारे जहनों में फोर्ड, राइट बिरादरान और थॉमस एडिसन जैसे नाम आते हैं। ताहम जब भी आप अपना फ़ोन चार्ज करते हैं, लाइट्स ऑन करते हैं या फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आप उस शख्स के शुक्रगुजार हो सकते हैं। ये एक भूली हुई जहानत की दास्तान है। निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला 10 जुलाई 1856 को एक बिजली के तूफान के दौरान सिमिलजान नामी कस्बे में पैदा हुए जो मौजूदा क्रोएशिया में वाक़ है। उनकी ज़िंदगी भी इतनी ही हैरत अंगेज़ और अलम अंगेज़ थी जितनी उनकी पैदाइश। ख़ानदानी कहानियों के मुताबिक उनकी पैदाइश के वक्त दाया ने यह कहा था कि यह बच्चा अंधेरे का बच्चा होगा, जिस पर उनकी वालिदा ने जवाब दिया, नहीं, वो रोशनी का बच्चा होगा। और ये अल्फाज वाकई में पेशगोई साबित हुए। 5 साल की उम्र में टेस्ला ने अपने बड़े भाई की मौत देखी जो एक घोड़े से गिरकर हलाक हो गया था। ये सदमा उनकी जिंदगी भर का साया बन गया। बचपन में टेस्ला को ऐसे वाज़े विजन आते थे जिनके साथ रोशनी के फ्लैश होते थे, जिसकी वजह से उन्हें हकीकत और तसव्वुर के दरमियान फ़र्क करना मुश्किल हो जाता था। ताहम ये विजन उनकी गैर मामूली सलाहियत का महरक बन गए, जिसके तहत वो अपने जहन में इजादात को ऐसी वजाहत के साथ तसव्वुर करते कि उन्हें शाज़ व नादिर ही उनके खाके बनाने की ज़रूरत पड़ती। 1919 के एक मज़मून में उन्होंने लिखा, हमेशा मेरा आला वही काम करता है जो मैंने सोचा होता है और तजुर्बा बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे मैंने मंसूबा बनाया था। 20 सालों में कभी कोई इस्तिस्ना नहीं हुआ। टेस्ला ने अपनी वालिदा को अपनी इजाद की दिलचस्पी का बाइस करार दिया। वो अपने फारिग वक्त में छोटे घरेलू आलात तैयार करती थीं और उन्हें फोटोग्राफिक मेमोरी हासिल थी जो उन्होंने अपने बेटे टेस्ला को भी मुंतकिल की। टेस्ला के वालिद, जो कि एक पादरी थे, चाहते थे कि वो उनके नक्शे कदम पर चले, लेकिन टेस्ला को इंजीनियरिंग में दिलचस्पी थी। जब टेस्ला नौजवानी में हैज़ा में मुब्तला हुए और करीबुल मर्ग थे तो उनके वालिद ने वादा किया कि अगर वो सेहतयाब हो गए तो उन्हें इंजीनियरिंग स्कूल भेजेंगे। हैरत अंगेज तौर पर टेस्ला सेहतयाब हो गए और उन्होंने ग्रेज की टेक्निकल कॉलेज में तालीम हासिल की। वहाँ उन्होंने इंतहाई मेहनत से काम किया, अक्सर सुबह 3 बजे से रात 1 बजे तक। यहाँ तक कि प्रोफेसर्स को खौफ था कि वो अनथक मेहनत की वजह से मौत के मुंह में न चले जाएं। टेस्ला का दिमाग गैर मामूली था। वो पेचीदा कैलकुलस को ज़हनी तौर पर हल कर लेते थे और 8 ज़ुबानों में माहिर थे। अगरचे शुरू में उन्होंने कामयाबी हासिल की, लेकिन आखिरकार वो जुए की लत में मुब्तला होकर कॉलेज छोड़ गए। शर्मिंदगी के बायस उन्होंने अपने ख़ानदान से ताल्लुक़ तोड़ दिया और गायब हो गए, जिससे उनके दोस्तों को यकीन हो गया कि वो दरिया में डूब गए हैं। टेस्ला ने यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में ज़िंदगी गुजारी और आखिर बुडापेस्ट पहुंचे, जहां उन्होंने एक टेलीफोन कंपनी में इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम किया। एक दिन शहर के पार्क में चहलकदमी के दौरान उन्हें एक ज़बरदस्त ख्याल आया, बिजली पैदा करने का नया तरीका, जिसे आज हम AC यानी अल्टरनेटिंग करंट के नाम से जानते हैं। इस इजाद ने दुनिया को बदल दिया। 1882 में टेस्ला पेरिस मुंतकिल हुए ताकि थॉमस एडिसन की इलेक्ट्रिक कंपनी की फ्रांसीसी शाख के लिए काम करें। उन्होंने अंदरूनी रोशनी के निज़ाम की तनसीब से काम का आगाज़ किया, लेकिन जल्द ही उनकी सलाहियतों ने उन्हें डायनमो और मोटर्स डिज़ाइन और तामीर करने पर मजबूर कर दिया और वो पूरे यूरोप में एडिसन की दीगर शाखों के मसाइल हल करने के लिए सफ़र करते रहे। 1884 में टेस्ला के मैनेजर ने उन्हें न्यूयॉर्क सिटी में एडिसन मशीन वर्क्स में मुलाजमत की पेशकश की। अमेरिका पहुंचते वक्त उनकी जेब में सिर्फ 4 सेंट थे, क्योंकि सफ़र के दौरान उनके पैसे चोरी हो गए थे। टेस्ला को शुरू में एडिसन के बारे में मुस्बत राय थी और एडिसन भी टेस्ला से मुतासिर था। एक बार उन्होंने कहा, मैंने बहुत से मेहनती मुआवनीन रखे हैं, लेकिन तुम सबसे बढ़कर हो। ताहम ये बाहमी तारीफ जल्द ही तल्ख दुश्मनी में तब्दील हो गई।
دونوں میں اختلاف اس بات پر ہوا کہ بجلی کیسے پیدا کی جائے اور تقسیم کی جائے۔ ایڈیسن براہ راست کرنٹ یعنی ڈی سی کے حامی تھے، جہاں بجلی کا بہاؤ ایک ہی سمت میں ہوتا ہے، جبکہ ٹیسلا الٹرنیٹنگ کرنٹ کے حامی تھے، جہاں بہاؤ کی سمت بدلتی رہتی ہے۔ ٹیسلا کے مطابق ایک بار ایڈیسن کی کمپنی کے ایک مینیجر نے انہیں ڈی سی پر چلنے والی مشینوں کو بہتر بنانے کے لیے $50,000 کا بونس دینے کا وعدہ کیا۔ جب ٹیسلا نے کامیابی حاصل کی تو مینیجر نے مبینہ طور پر ادائیگی سے انکار کر دیا اور ایڈیسن نے مبینہ طور پر کہا، تم ہمارے امریکی مذاق کو نہیں سمجھتے۔ مایوس ہو کر ٹیسلا نے نوکری چھوڑ دی اور 1885 میں اپنی الیکٹرک کمپنی قائم کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ بدقسمتی سے ان کے سرمایہ کاروں کو ان کے خیالات میں کوئی دلچسپی نہ تھی اور انہوں نے کمپنی اور ٹیسلا کے تمام پیٹنٹس پر قبضہ کر لیا، جو انہوں نے بے قیمت اسٹاک کے عوض اپنے نام منتقل کر دیے تھے۔ زندہ رہنے کے لیے ٹیسلا نے کھدائی کرنے کا کام کیا، جس کے لیے انہیں روزانہ $2 دیے جاتے تھے۔ ٹیسلا کی قسمت 1887 میں اس وقت بدلی جب انہوں نے ایک الٹرنیٹنگ کرنٹ سے چلنے والی انڈکشن موٹر ایجاد کی۔ یہ موٹر بجلی کو میکینیکل توانائی میں تبدیل کرنے میں مؤثر تھی، اور یوں اس نے برقی منڈی کے ایک بڑے کھلاڑی جارج ویسٹنگ ہاؤس کی توجہ حاصل کر لی۔ ویسٹنگ ہاؤس نے ٹیسلا کو پہچان لیا اور $60,000 کے عوض پیٹنٹس کو لائسنس کیا اور ٹیسلا کو اسٹاک اور رائلٹی بھی پیش کی۔ ویسٹنگ ہاؤس نے ٹیسلا کو بطور مشیر رکھا اور انہیں $2,000 ماہانہ ادا کرتے رہے، جو آج کے دور میں 50,000 سے زیادہ بنتے ہیں۔ یہ کرنٹس کی جنگ کا آغاز تھا، جس میں ایڈیسن نے ویسٹنگ ہاؤس اور ٹیسلا کو بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ایڈیسن نے اے سی وولٹ کو خطرناک ثابت کرنے کے لیے انتہائی اقدامات کیے۔ انہوں نے خفیہ طور پر الیکٹرک چیئر کو بلڈ اپ کیا، جو الٹرنیٹنگ کرنٹ پر چلتی تھی۔ انہوں نے عوامی طور پر جانوروں کو الیکٹروکیوٹ کیا تاکہ اے سی وولٹ کی مبینہ خطرناکی کو ظاہر کیا جا سکے، لیکن ان حربوں کے باوجود ٹیسلا اور ویسٹنگ ہاؤس نے برتری حاصل کر لی۔ انہوں نے 1893 میں شکاگو میں ہونے والے ورلڈز کولمبین ایکسپوزیشن کو روشن کرنے کے لیے ایڈیسن سے کم قیمت اے سی پاور پلانٹ کو لاکھوں زائرین کے سامنے پیش کیا، جس نے ٹیسلا کو رینیویبل انرجی کا علمبردار بنا دیا۔ تاہم جلد ہی ویسٹنگ ہاؤس کی کمپنی کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پر $10 ملین کا قرض تھا۔ 1897 میں ویسٹنگ ہاؤس نے ٹیسلا سے اپنی رائلٹی کو کم کرنے کی درخواست کی تاکہ کمپنی کو بچایا جا سکے۔ شکر گزاری اور ہمدردی کے باعث ٹیسلا نے اپنا معاہدہ پھاڑ ڈالا اور $12 ملین کی رائلٹی چھوڑ دی، جو آج کے دور میں $300 ملین سے زیادہ بنتے ہیں۔ اس بے لوث اقدام نے ویسٹنگ ہاؤس کو بچایا، لیکن ٹیسلا نے وہ دولت کھو دی جو وہ کما سکتے تھے۔ اے سی پیٹنٹس کے لیے ملنے والی رقم سے ٹیسلا مالی طور پر آزاد ہو گئے اور نیو یارک میں لیبارٹریز قائم کی، جہاں انہوں نے مزید اختراعات کی۔ اپنی زندگی میں انہوں نے 300 سے زیادہ پیٹنٹس حاصل کیے، جن میں نین لائٹننگ کے ابتدائی ورژن، ٹیسلا ٹربائن اور ایکس رے ٹیکنالوجی شامل ہیں۔ ان کی سب سے مشہور ایجادوں میں سے ایک ٹیسلا کوائل تھی، جو بڑی مقدار میں ہائی وولٹیج بجلی پیدا کر سکتی تھی۔ اس سے ان کی ریڈیو لہروں کی دریافت بھی ہوئی، اگرچہ ان کا کام ریڈیو پر بعد میں 1895 میں ان کی لیبارٹری میں ہونے والی آگ کی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ جب ٹیسلا نے اپنی تحقیق دوبارہ شروع کی تو اطالوی موجد مارکونی نے 1901 میں پہلی بار بحر اوقیانوس پار ریڈیو پیغام بھیج کر شہرت حاصل کر لی، جس کے لیے انہوں نے ٹیسلا کے 17 پیٹنٹس استعمال کیے۔ اگرچہ امریکی پیٹنٹ آفس نے ابتدائی طور پر مارکونی کے پیٹنٹ دعووں کو ٹیسلا کے کام سے مماثلت کی وجہ سے مسترد کر دیا تھا، لیکن انہوں نے 1904 میں اپنا فیصلہ بدل دیا اور ریڈیو کی ایجاد کا پیٹنٹ مارکونی کو دے دیا۔ ایڈیسن نے مارکونی کی حمایت کی اور ٹیسلا کے کام کو بڑی حد تک نظر انداز کر دیا گیا۔ ٹیسلا اس فیصلے سے بہت زیادہ مایوس ہوئے، خاص طور پر جب مارکونی نے 1911 میں فزکس کا نوبل انعام جیتا، جو کہ ٹیسلا کی ایجادات پر منحصر تھا۔ ٹیسلا نے مارکونی کے خلاف مقدمہ کیا، لیکن یہ کیس برسوں تک چلا اور صرف ٹیسلا کی وفات کے بعد ان کے حق میں حل ہوا۔ اس پیٹنٹ تنازع نے ٹیسلا کے زوال کا آغاز کیا۔
ٹیسلا کے وائرلیس کمیونیکیشن کے خواب نے انہیں لانگ آئی لینڈ نیو یارک میں وارڈن کلف ٹاور تعمیر کرنے پر مجبور کیا، جو ایک بڑا وائرلیس ٹرانسمیشن اسٹیشن تھا۔ انہوں نے ایک ایسی دنیا کا تصور کیا تھا جہاں لوگ وائرلیس پیغامات بھیج سکیں، جو اس وقت کے لحاظ سے بہت آگے کا خیال تھا۔ تاہم مالیاتی معاونین نے اس منصوبے سے امید توڑ دی اور ٹیسلا کو وارڈن کلف ٹاور چھوڑنا پڑا۔ بالآخر ٹیسلا مالی طور پر تباہ ہو گئے۔ ٹیسلا نے اپنی آخری دہائی 1933 میں نیو یارکر ہوٹل میں گزارنا شروع کی۔ ویسٹنگ ہاؤس کارپوریشن نے انہیں مشیر کے طور پر ملازمت دی اور ان کا کرایہ ادا کیا، لیکن وہ بہت زیادہ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے مرے۔ تو کیوں ایک عظیم ترین موجد وقت کے ساتھ ساتھ گمنامی میں چلا گیا اور بے سر و سامان ہو کر مر گیا؟ ٹیسلا کے زوال کی ایک بڑی وجہ ان کی پیسے اور کاروبار میں عدم دلچسپی تھی۔ انہوں نے سائنسی ترقی کو مالی فائدے پر ترجیح دیتے ہوئے ایسے فیصلے کیے، جیسے موٹر کی رائلٹی چھوڑ دینا۔ ٹیسلا کی بنیادی فکر سائنس کا فروغ اور انسانیت کی بہتری تھی، نہ کہ دولت کمانا۔ ان مشکلات کے باوجود ٹیسلا کی ایجادات نے جدید معاشرے پر گہرا اثر ڈالا، اور جزوی طور پر ایلون مسک کی کمپنی کے شکریہ کے باعث ان کا نام آہستہ آہستہ ان کی شاندار خدمات کے لیے پہچانا جا رہا ہے۔ ٹیسلا کی ماں نے ٹھیک ہی کہا تھا، وہ واقعی روشنی کا بچہ تھا۔